بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو اسپیشل وی لاگ ہے یہ بیسیکلی بات کرنی ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو بھارتی نکلے ہیں، یہ انکشاف ہوا ہے بہت بڑا۔ یہ انکشاف کیسا ہے، کس نے کیا، کیوں کیا ہے، اس سے آپ کو جو ٹرمپ کا بھارتی ہونا ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ملک کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ بھارت میں کس طرح محکمے کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرمپ کا جو رہائشی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھارتی نکلا ہے۔ ایک آپ کو یہ بتانا ہے اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم، اس نے ایک انکشاف کیا ہے۔ کیا انکشاف کیا ہے اس کے انکشاف کے حوالے سے میں بتاؤں گا، بلکہ اس نے اپنا قصور مانا ہے۔ وہ قصور کیا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا، اور ٹرمپ کی دیگر خبریں ہیں، اس میں پوٹن کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ رشیا کے اوپر ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے جو چپیں ہیں جو خاص طور پہ کمپیوٹر میں موبائلوں میں استعمال ہوتی ہے اس پہ ٹیرف لگایا ہے نہیں لگایا ہے۔ آئی فون کا جو مالک ہے ٹم کک، اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے گرد سارا آج کا وی لاگ ہے۔ سب سے پہلے بڑی خبر وہ یہ خبر ہے کہ اسرائیل، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی اپنے عروج پہ ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک پیدا نہیں ہوا جو اس کو روک سکے۔ تو بنیامین نیتن یاہو نے جو انڈین سفیر ہے اسرائیل میں، اس سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد ٹرمپ بنیامین نیتن یاہو نے جناب کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اور بھارت کے جو وہاں پہ سفیر ہے یروشلم میں جناب جے پی سنگھ، اور اس سے ملاقات کے بعد یہ صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جو اصل سچ اگلا ہے وہ سچ کیا اگلا ہے، ویسے تو ہمارے اداروں کو پہلے ہی اس سچ کا پتہ ہے۔ یہ جناب اس نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارت کو دی جانے والی فوجی امداد جو ہے وہ اسرائیل نے دی تھی، یہ من ہے۔ اور آپریشن سندور کے حوالے سے اس بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نے جناب بھارت کا ساتھ دیا، اور بھارت کو ہم نے کیا کچھ دیا، اس نے کہا ہے کہ ہارپی ڈرونز دیے، اور ہارک جو 8 میزائل بارک 8 میزائل ہے وہ دیا ہے، اور ساتھ اس نے بہت بڑی بڑکیں ماری ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ میدان جنگ میں آزمائے جاتے ہیں، بڑے مؤثر ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام اور دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ اسرائیلی یہودی جو خاص طور پہ اس وقت مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، فلسطینیوں کا خون بہا رہے ہیں، انہی کے حوالے سے احادیث جو بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی جب کہیں چھپے گا تو اگر درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو اس کو درخت بتائے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو نکال کے مارو۔ جناب یہ اس حد تک ہے۔ اور یہ بھارتی نیوز چینل ہے جو دو این ڈی ٹی وی ہے، چینل 18 ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ آپریشن کے دوران جو یہ جنگ تھی 4 دن کی جس میں پاکستان نے ان کی منجی ٹھوکی تھی، سندور جو آپریشن ان کا جو بھی ہے وہ تندور بن چکا ہے، اس میں ہارپی اور اسکائی اسٹرائکر جیسے جدید اسرائیلی جو ساختہ ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور جس میں پاکستانی فضائی دفاعی اور نگرانی نظام کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان جو گزشتہ دہائی میں جناب فوجی ساز و سامان کی جو خریداری جو بھارت نے کی ہے اسرائیل سے، اس میں ریڈار ہیں، جاسوسی اور جنگی ڈرونز ہیں اور میزائل سسٹم ہیں، تو یہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ $2.9 ارب، یعنی کہ 2.9 ارب امریکی ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ بھارت نے اسرائیل سے خریدا۔ تو فکر نہ کرو، ایک گمنام طیارہ بھی ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران اسرائیل میں ان کی منجی ٹھوک کے آیا تھا، وہ غلط بات نہیں ہے، وہ سچی خبر ہے۔ باہر کے چینلوں نے بھی اس کو جناب کوڈ کیا تھا، بتایا تھا، رپورٹ کیا تھا کہ وہ گمنام طیارہ آ کے تو اسرائیل کے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کے تو وہاں سے نکل گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انشاءاللہ فکر نہ کرو، ہمارے بھی بڑے ایسے ہتھیار ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھروں آمدے ہیں۔ جناب
दूसरा जो है کہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے ٹرمپ کی زندگی کے حوالے سے کہ اگست اسی مہینے 2025 اسی سال جو ٹرمپ ہے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور سمپسن کارٹون ہے، یہ وہی کارٹون ہے جناب جس نے کرونا کی پیشن گوئی کی، جس نے 9/11 کی بڑے سال پہلے پیشن گوئی کی. تو یہ دی سمپسن جو ہے بیسیکلی ایک مقبول امریکی اینیمیٹڈ سٹ کام کارٹون یعنی کہ ایک ہیں جو اپنی حیرت انگیز پیشن گوئیاں جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اور اس اینیمیٹڈ ٹی وی جو شو میں 9/11 اور ٹرمپ کے پراسرار بلکہ برسر اقتدار آنے کی دنیا میں نما ہونے والے متعدد جو واقعات ہیں وہ کوئی سالوں پہلے ہی اس کی پیشن گوئی اس کارٹون نے کی ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے، میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہی کوئی سیریز ان کی آ جاتی ہوگی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی. پھر میں نے بھی چیک کیا کہ بھائی سالوں پہلے یہ اس پہ وہ کر چکے ہیں، جیسے پلانڈ دنیا میں سارا کچھ پلانڈ ہوتا ہے. تو سمپسن نے 2025 کی پیشن گوئی کی ہے کہ اگست میں ٹرمپ کی موت ہو جائے گی، اور جس پہ یہ جو ہے اس کارٹون جو ہے اس میں وائرل ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی ویڈیو لگا دوں آپ کے لیے کہ اگر پاسبل ہو سکا، کہ دی سمپسن نے پیشن گوئی کی ہے کہ امریکی صدر اگست 2025 میں شدید سینے کی بیماری کے باعث انتقال کر جائیں گے. اور ویڈیو جو ہے اس میں پس منظر میں آواز کہتی ہے کہ دی سمپسن نے تقریباً 15 سال پہلے جاری ایک پرانی قسط میں صدارتی موت کی پیشن گوئی کی تھی. تو جناب یہ باقاعدہ پورا اس نے ٹرمپ کو اوول آفس میں آتے ہوئے دکھایا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو صدر ہوگا اس کی نارنجی رنگت کا ہوگا، سنہرے بال ہوں گے، اور ٹرمپ کی شکل ہی بنا کے بھائی انہوں نے دکھائی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کو جتنی ویسے ٹونے کر رہے ہیں بھارتیوں کو، تو آپ کو پتہ ڈنڈا دیا ہوا ہے ٹرمپ نے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہوتی ہے یا یہ ہوا میں بات ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کو دل کا عارضہ ڈائگنوز ہوا ہے. بہرحال اچھا ایک اور بہت نہیں بلکہ دو باتیں میں اور بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو جنم بھومی ہے ٹرمپ کی وہ کیسے بھارتی ہو سکتا ہے، وہ بھارتی جو سسٹم ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ وہ جلد ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے. یہ بات امریکی صدر نے جناب ماسکو میں اپنے خصوصی نمائندے اور روسی رہنما کے درمیان انتہائی نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد کہی ہے کہ ٹرمپ جناب اب روس کا دورہ کریں گے اور ملاقات کریں گے روسی صدر سے، کیونکہ انڈیا کی منجی جب ٹھوکی ہے ٹرمپ نے، کیونکہ وہ اس وجہ سے انڈیا کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے. جو حقائق بتا رہے ہیں کہ راہ جو ہے انڈیا کی وہ اکثر ملکوں کے اندر بدماشی کر کے لوگوں کو قتل کراتی پھر رہی ہے. اسی طرح خالصتان کے حوالے سے جو ان کے لوگ ہیں، سکھوں کے حوالے سے بھی ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے. کینیڈا میں آپ نے دیکھا، کینیڈا نے بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور اٹیمپٹ کی گئی برطانیہ میں اور یو ایس اے میں بھی. تو اس وجہ سے ٹرمپ کا میٹر شارٹ ہوا، امریکہ کا میٹر شارٹ ہوا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کی جو 4 دن کی جنگ تھی، دنیا نے دیکھا کہ امریکہ نے خاص طور پہ دیکھا کہ بھارت کی سے کم دنی، اس کے اوپر تو ہمیں انویسٹمنٹ کرنی نہیں چاہیے. یہ تو گاؤں موتر پی کے اور گاؤں کا گوبر کھا کے ان کی عقل بند ہے، تو یہ تو کسی کام کی نہیں ہے. چائنا کے مقابلے میں انہوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ تو پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، ان کے سامنے نہیں ٹک سکے، تو اپنے جہاز بھی گروا دیے اور مانتے بھی نہیں ہیں. پھر ان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہتے ہیں. اور ایک تو گوسوامی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ سوامی صاحب ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں سابق، انہوں نے کہا کہ بھائی جو ستمبر تک یہ جو ڈون ہے نا مودی، یہ نہیں رہے گا، حکومت رہے گی لیکن مودی نہیں ہوگا. بہرحال یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اگست میں نہیں رہتا یا ستمبر میں مودی نہیں رہتا، یہ آنے والا وقت بتا دے گا. دوسرا میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کمپیوٹر چپ جو ہوتی ہے اس میں 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، اور جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، گاڑیاں، گھریلو آلات اور دیگر ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. جنہوں نے گڈیاں لینی ہیں بھائی وہ فوری طور پہ لے لو. گھریلو آلات بھی ہیں، الیکٹرانکس مہنگی ہونے والی ہے، موبائل بھی مہنگا ہونے والا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کے CEO جو ہیں ٹم کک صاحب،
ان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے اور چپ اور سیمی جو کنڈکٹرز پر تقریباً 100% ٹیرف لگائیں گے. لیکن اگر آپ ٹرمپ اسے کہہ رہا ہے ٹم کوک کو, ایپل کے مالک کو, کہ اگر آپ ایپل فون بھی ہے, آئی میک بھی ہے, ایپل کی جتنی بھی الیکٹرانکس کی ہیں, اس نے کہا ہے کہ لیکن اگر آپ امریکہ میں تیار کر رہے ہیں تو آپ پر کوئی چارج نہیں لگایا جائے گا. تو یہ سخت پالیسیاں ٹرمپ کی جناب جاری و ساری ہیں. اور دوسری جو بات تھی کہ یہ جو انڈیا کا فرسودہ گھٹیا نظام ہے, ہم اپنے ملک روتے رہتے ہیں, ہم نادرا پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہمارا تو 1000 درجے بہتر ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ تو بہاری نکلے ہیں, بھارتی نہیں بلکہ بہار کے پیداوار ہیں, اور بھارت میں برتھ سرٹیفکیٹ تک جاری ہو گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ بھارتی ریاست ہے بہار, وہاں ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی جب کی جا رہی تھی تو وہاں پہ جعلی درخواستوں کا ایسا سلسلہ سامنے آیا جس نے حکومتی نظام پہ کئی سوالیہ نشان پیدا کر دیے. اور یہ ابھی نہیں ہے, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر باقاعدہ طور پہ رہائشی سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہاں پہ. اور ہوا یہ ہے کہ 29 جولائی کو ایک شخص نے آن لائن جمع کرائی تھی ایک درخواست, جس میں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے والدین کے اصل نام جناب فریڈرک کرسٹ اور ٹرمپ اور کیا نام ہے اس کا, فریڈرک کرسٹ ٹرمپ اور میرین میکلیوڈ, یہ جو ہے یہ ٹرمپ کی ماں جناب شامل ہے, جبکہ پتہ جو لکھا ہوا تھا وہ ضلع سمستی پورہ کے گاؤں ہے ایک حسن پور, وہاں پہ جناب یہ پتہ درج ہے, اور اس نے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. تو یہ جب سرٹیفکیٹ جعل سازی کا بازار اتنا گرم ہو, اور جھوٹوں کا آپ نے دیکھا کہ بازار گرم, اور اتنے بڑے لانتی جھوٹے ہیں کہ میں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا ہوں کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. میڈیا گودی میڈیا, آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور بھارت کی 4 دنوں کی جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ایسے ایک دوسرے پہ ہاتھوں مار کے کہہ رہے تھے کہ لاہور میں جناب بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا, کراچی بندرگاہ پہ قبضہ, لاہور انہوں نے مامیہ کی بندرگاہ تھی, بہرحال لاہور کی بندرگاہ بنا دی, ادھر قبضہ کرا دیا, کراچی میں قبضہ کرا دیا, بلوچستان, ہر جگہ پورے پاکستان میں قبضہ کرا دیا کہ ہماری فوج گھس چکی ہے. اور اس کے بعد صبح جب بھارتی اٹھے دیکھا کہ یہ تو الٹا منجی ٹھکی ہوئی ہے. تو یہ بھارتی میڈیا گودی میڈیا بھی جھوٹا, یہاں کے سیاستدان بھی جھوٹے, آدھی سے زیادہ عوام بھی جھوٹی, خاص طور پہ RSS والے تو مکار جھوٹے. تو یہ جعل سازی کا وہاں بازار گرم ہے. سرٹیفکیٹ امریکی صدر کا نکلا ہے, کبھی کسی کا نکلا ہے, اور بھی کافی زیادہ درخواستیں ہیں جو وہ سامنے آئی تھیں. اس میں ڈاگ بابو, ڈوکیش بابو, نتیش کماری اور سونالیکا ٹریکٹر جسے فرضی نام دیے گئے تھے. اور یہ آپ یقین کریں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ڈاگ بابو نامی کتے کے لیے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا تھا. یہ 2024 کی بات ہے. تو یہ لانتی اس طرح کے لوگ ہیں, تو یہ ان کی کسی بھی بات پہ سیریس نہیں ہونا پاکستانی, بس یہ میں آپ کو بتا دوں. تو آج میں نے آپ کو ٹرمپ کے بارے میں بتایا, اور ساتھ بھارت کی تھوڑی سی منجی ٹھوکی, اور ساتھ آپ کو نیتنیاہو کے بارے میں بتایا کہ اس نے بتا دیا کہ ہم نے بھارت کو اسلحہ دیا جو انہوں نے پاکستان پہ چلایا. تو فکر نہ کرو, ہم بھی انشاءاللہ ڈائریکٹ ہی چلائیں گے. جب چلائیں گے, جب آپ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم تو پھر آپ کو پتہ ہے شیر سویا ہوتا ہے, بس شیر کو جب کوئی چھیڑتا ہے تو پھر ساروں کو کھا جاتا ہے. مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.